بیوی فاطمہ کے ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے کس طرح سے اپنی زندگیوں میں سبق لے سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ اماں جان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور یقیناً گزشتہ روز ایک روایت کے مطابق یوم وصال تھا ان کا، لیکن میری نظر میں آج سوسائٹی کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اماں جان کی شان کیا تھی، کیونکہ یقیناً خاتون جنت ہیں، وہ جنت جانے کا شوق سب کو ہے، لیکن جنت کے سردار جب تک راضی نہ ہوں گے تب تک جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ کوٹ آف دا ڈے میں یقیناً جن کے لیے آقا دو جہاں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ پھول تھی، سبحان اللہ، امہات المومنین نے دیکھا کہ شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب شوہر کے گھر سے باپ کے گھر میں آتی ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی فاطمہ کے دست مبارک کے بوسے لیتی ہیں، کبھی فاطمہ کی چاند سی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کو بوسہ دیتے ہیں۔ امہات المومنین نے سبب پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ ام ابیہا کا لقب مکے کی سرزمین پر جب ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت ہو گئی تو ام المومنین اس دنیا سے جاتے ہوئے دو چیزیں عالم اسلام کے واسطے چھوڑ گئیں، ایک اپنی دولت جو کہ عالم اسلام کے واسطے بے دریغ خرچ کی گئی، اور دوسری وہ بیٹی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پروانہ وار شمع رسالت کی مانند پھرا کرتی تھی۔ کم سن تھی، کم عمر تھی، مگر وفا کی، محبت کی، مہر و محبت کی اس عظیم مثال کو قائم کر دیا کہ جب کسی نے آ کر کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم سہل حرم کعبہ میں ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک پر کسی نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی ہے، تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی صحن حرم خانہ کعبہ میں پہنچی، اپنے بابا جان کی پشت مبارک کو صاف کرتی جا رہی ہیں اور ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر عتبہ کو، شیبہ کو بددعائیں دیتی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ بے ادبی فرمائی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کسی بھی عورت کی شخصیت کا بہت بڑا حوالہ اس کا شوہر ہوا کرتا ہے۔ جنت میں پہلے داخل کون ہوگا؟ سلام اللہ علیہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے متعلق بات کرتے تھے کہ آیہ تطہیر کا نزول ہوا کہ جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر تطہیر کے نیچے جمع کیا، اور یہ 5 نفوس قدسیہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور جبرائیل امین نے جب دیکھا تو پوچھا یا رب ومن تحت القصا، کون ہے اس چادر تطہیر کے نیچے؟ اور ایک مرتبہ پروردگار عالم نے ان ہستیوں کا تعارف کرایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جان کی۔ اچھا یہ بتائیے آپ، ہم نماز کے بعد جو ہے نا بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح تو پڑھتے ہیں، معلوم نہیں ان کو تسبیح کہاں سے آئی ہے۔ یہ تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور میں کہتی ہوں اس دور میں جبکہ ہم کسی بھی فرد کو ایک چیز پر متفق نہیں کر سکتے ہیں، اس انتشار اور افتراق کے دور میں ایک تسبیح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جب باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں تشریف لے گئی تو سب کو یہ معلوم ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کا گھر اسلام کے ایک بہترین سپاہی کا گھر تھا، اسلام کے ایک بہترین مجاہد کا گھر تھا۔ یہاں پر آسائشات نہیں تھی، یہاں پر لگژریز نہیں تھی، یہاں پر تعیشات نہیں تھی جو کہ آج کی عورت ڈیمانڈ کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جب چکی پیسا کرتی تھی تو آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے اور وہ چھالے ہاتھوں میں پھٹ جایا کرتے تھے۔ راتوں کو عبادت الہی، دن میں چکی پیسنا، چھوٹے چھوٹے بچے، کم عمری کی شادی، یقیناً یہ ایک بہت مشکل ترین امر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہی کہا کہ بابا جان اگر ایک کنیز کا انتظام ہو جائے، وردہ
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے، اگر میری بیٹی سسرال سے آ کر کہے کہ مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا تو میں کیا کروں گی؟ میں اس کو ایک ڈش واشر خرید کے دے دوں گی کہ بیٹی تم برتن خرید لینا، میں ایک واشنگ مشین خرید کے دے دوں گی کہ بیٹی تم اپنے کپڑے دھو دینا. لیکن آج کل تو کہتے ہیں نا کہ رخصتی کے وقت آپ ایک ماں بھی گھر کی ساتھ دے دیتے ہیں کہ جی اپنے ساتھ رکھنا. لیکن شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب بابا کے پاس پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے فاطمہ اگر امت کی تمام عورتوں کو کنیز کی سہولت میسر ہوتی تو میں تمہیں بھی ایک کنیز دے دیتا، لیکن فاطمہ میں تمہیں ایک تسبیح تعلیم فرماتا ہوں. اور اس کے بعد یہی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی تسبیح تعلیم فرمائی اور کہا کہ فاطمہ زہرا یہ حلال مشکلات ہے، تمہاری مشکلات میں تمہارا سہارا بنے گی. اور میں آج آپ کے سامنے اسکرین پر یہ بات پوری یقین اور وثوق کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی مشکلات میں تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو شامل کر کے تو دیکھیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ان کی پیاری بیٹی کو عطا ہوئی، جب ان کے لیے حلال مشکلات ہیں تو میری اور آپ کی مشکلات میں کیوں نہیں حلال مشکلات؟ میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں فاطمہ نامی بیٹی ہوگی وہاں ضرور اللہ کی برکتیں ہوں گی. کیونکہ یوم وصال بھی ایک روایت کے مطابق ہے آپا، تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما رہے تھے، وصال فرما رہے تھے، تو اس وقت کیا انہوں نے پیغام دیا کہ سب سے پہلے کون ملے گا ان سے آ کے؟ اور اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ 1924 سے پہلے جنت البقیع میں اماں جان کا خوبصورت ترین روزہ تھا جس کو شہید کیا گیا. بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو روایت یہ کہتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ موجود تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گے. سبحان اللہ. شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک جانب باپ کی جدائی سے دل گرفتہ تھی، مگر دوسری جانب یہ اتنی بڑی خبر تھی، اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ جس سے جناب فاطمہ زہرا کے لب متبسم ہو گئے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا روضہ جو کہ جنت البقیع میں موجود تھا، اور جس وقت کے جنت البقیع کو ڈھایا گیا بلڈوزر کے ساتھ اور جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا، تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر ائمہ بقیہ کے روضے بھی مسمار ہو گئے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم ہماری زندگی میں وہ وقت آئے کہ ہم ان روضوں کی تعمیر کو دوبارہ دیکھیں اور شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اپنی محبت کا، اپنی وفا کا اظہار کر سکیں. آمین آمین. اللہ ایسا ہو آپا، کیونکہ 1924 سے 700 سال پہلے تک سلطنت عثمانیہ میں خوبصورت ترین روزے تھے جو امام شافعی، امام حنفی، امام مالکی کسی کو اعتراض نہیں تھا. لیکن 1924 میں جب نئی حکومت آئی سعودی عربیہ میں تو پھر جنت البقیع کو شہید کیا گیا. آپ بہت شکر گزار ہیں آپ کی بدولت ہم سب نے مل کر اپنا اپنا حصہ ڈالا، کیونکہ یقیناً یہ بڑے دن ہیں اور اس دن خاص اذکار ہونے چاہیے، صدقات خیرات کا سلسلہ ہونا چاہیے اماں سائن کے وسیلے سے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اماں جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ پوری مسلمان امہ کی ماں ہے. ان کو اپنی ماں سے زیادہ پیار کرنا ہے، کیونکہ ان کی جو شان ہے اس پورے عالم میں نہیں سمجھتا کسی اور خاتون کی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. ایک ہی مدعے پہ 2 FIR کاٹی گئی ہیں، ایک ہی کیس ہے، ایک کراچی میں، ایک اسلام آباد. بس سواتی صاحب کی ایک مدعے پہ 50 کاٹ دی ہیں، تو بس آپ کھڑے رہیں گے تو بھائی یہ ہوگا. اور لیکن اس دفعہ قوم جاگ چکی ہے، یہ ایک ہے بات. اگر دیکھیں تو اگر پوری قوم جاگ گئی ہے مگر بڑا کم فرق رہ گیا ہے بس اب. اور سو موٹو کے حوالے سے میں بتا دوں، ہمارے اس کیس میں بھی سو موٹو لیا گیا. ہمارے کیس میں تھا ہم باعزت بری ہو گئے جب، تو عدالت نے سو موٹو لے لیا کہ جی بھائی نیچے کے کیس میں جب آپ بری ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو صرف نیچے کے کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں کیس جاتا ہے، ایک اپیل ہوتی ہے، ایک پروسیس ہے قانون کا، اس کے بعد سپریم کورٹ کیس جاتا ہے. یہ نہیں ہوا ہمارے کیس میں. سو موٹو ہو گیا کہ جی یہ اس کیس کو واپس سے سنا جائے. ایک الزام لگایا، بڑا شور ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا جی. الزام لگایا کہ ایک ادارے کے ایک بریگیڈیئر صاحب نے رشوت دی ہے جج صاحب کو. ہمارے کیس میں نہ ہم نے رشوت دی ہے نہ ہم نے لی. ہم الزام یہ کہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے رشوت دی ہے ایک جج صاحب پہ. اچھا جی کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ جی اس نے رشوت دی ہے. وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو نہیں دی، میں تو نہیں لی رشوت. اب وہ جس جج صاحب نے یہ کہا جی میں نے سنا ہے، ان کے اپنے کنڈکٹ پہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے انہوں نے اپنے کنڈکٹ ان کو اس جج کو اس کنڈکٹ پہ نکالا ہے کہ وہ آپ اسی ادارے کے خلاف کئی کاروائیاں اسپیچز چیزیں کر رہا تھا اس وقت، تو ان کو اس بیسس پہ نکالا. اب اس کی ادھر بات غلط تھی، ہمارے کیس میں صحیح تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.